عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ بہادر جو کسی کے وار میں نہ آتا ہو، بسا اوقات حسن کی ایک پھولی سی نظر سے اس کے قلب و جگر کی حالت دیگر گوں ہو جاتی ہے۔ یہ خاتون ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شوہر سے کہنے لگی، کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ کہا، عبید بن عمیر۔ اسے شرارت سوجی، کہنے لگی، آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائے دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر کے پاس آئی، کہا، مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند سا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر اس کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ ان کی حالت تو کہہ رہی تھی، اے باد بہاری مت چھیڑ ہمیں لگ رہے اپنی، تجھے اٹکلیاں سوجی ہے ہم بیزار بیٹے ہیں۔ عبید نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھری فرمایا۔ عبید بن عمیر نے فرمایا، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ پھر عبید بن عمیر نے فرمایا، جواب درست ہے۔ دوسرا سوال کیا، لوگوں کو جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر عبید بن عمیر نے پھر سوال کیا اور فرمایا، پلسرات کو عبور کرتے ہوئے تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، کیا اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تم کھڑی ہو اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ اس کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد نماز و روزہ اور عبادت میں منہمک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد خیال شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی، اب اس کی ہر شب عبادت بن گئی۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے۔
واقعتاً مرد مومن کی نگاہ ایمان افروز سے بسا اوقات دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے اور عقل و خرد کی شوخی و مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ جلووں نے اہل ہوش کو کیسے شکست فاش دی، جلووں نے اہل ہوش کو کیسے شکست فاش دی، آئے تھے ان کو ڈھونڈنے خود سے بھی بے خبر گئے۔